ہونے دیتے تو آپ کی طرف سے ریاست کی طرف سے یہ ایک نہ ہے. ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جبر کو تسلیم کرو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بسکٹ کھاؤ. یہ ہم نہیں کریں گے. آپ کو عمران خان سے ملاقات کرانی ہوگی, عمران خان کے وجود کو ماننا ہوگا, عمران خان کی آواز کو ماننا ہوگا, پھر تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کی آواز کو دور کر دیں پاکستان کی قوم سے, ہم سے, اور پھر ہم سے کہیں کہ بیٹھو اور ہمارے ساتھ بات کرو. گوہر صاحب نے عمران خان سے پہلے بات کریں گے, پھر اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے خلوص دل سے تو پھر بات ہو سکتی ہے عمران خان کی ہدایت اور حکم کے تابع. گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جو مذاکرات کی ہم بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں, اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے, اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں, میں نے ان کی گفتگو نہیں سنی, میں اس میں تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. لیکن آپ کے مخالفین کہتے ہیں, حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو سسٹرز ہیں وہ سیاسی بیان دیتے ہیں, اس لیے یہ ملاقاتیں بند ہیں. تو کیوں نہ دیں؟ کیوں آپ سیاسی بیان سے ڈرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس ملک میں سیاست پر کون حاوی ہے؟ اس ملک میں عوام کے ووٹ کو کس نے چرایا ہے؟ اس ملک میں عدلیہ پر کس نے حملہ کیا ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ سیاسی بات نہیں ہو سکتی؟ کون کہتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر جس کو آپ نے جیل میں ناحق بند کیا ہے, اس کا ذہن آپ نے چھین لیا ہے, اس کی زبان آپ نے چھین لی ہے, جب اس سے ملاقات ہوگی تو وہ بات کرے گا جو قوم کے حق کی بات. لیکن راجہ صاحب, آپ بھی متعدد بار بات کہہ چکے ہیں کہ 20,000 30,000 سے انقلاب نہیں آئے گا تو لاکھوں آئے گا, تو اس طرح یہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں, ہم کھڑے رہیں گے, ہم نے اصول پہ کھڑے رہنا ہے, ہم نے اصول سے نہیں بھاگنا. یہاں پہ ہمارے ساتھ 10 لوگ ہوں, 10,000 ہوں, 10 لاکھ ہوں, ہم اصول کی بات کریں گے, شرافت کی بات کریں گے, آئین کی بات. لیکن دوسری طرف حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ ہم بھی اصول کی بات کریں گے, قانون کی بات کر رہے ہیں. کوئی اصول کی بات نہیں کر رہے. کس اصول کے تحت انہوں نے عمران خان کو کال کوٹری میں ڈالا ہے؟ کون سا آئینی حق ہے جو ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایک شخص کا ذہن چھین لے, زبان چھین لے, اور کہیں کہ اگر وہ سیاست پہ بات کرے گا, ملک کی صورتحال پہ بات کرے گا تو ہم اس سے نہیں ملنے دیں گے؟ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ تک نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. سلمان صاحب, یہ بتائیے گا کہ اپنا شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو مذاکرات کی آفر کی گئی ہے, ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اب جب انہوں نے آفر کی ہے, ظاہر ہے جو بااختیار لوگ ہیں انہوں نے ان کو گو ہیڈ دیا ہوگا. آپ بیٹھیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان سے کہیں ہماری ملاقاتیں بحال کریں. دیکھیں, عمران خان سے ملاقات کے بغیر وہاں جانا اس جبر کو تسلیم کرنا ہے. اچکزئی صاحب, علامہ ناصر کے پاس اختیار ہے. خان صاحب نے اگر کسی کو اختیار دیا ہے تو ان کو دیا ہے. اچکزئی صاحب نے وضاحت سے کہا ہے تم مجھ پہ حملہ کرو, میرے گھر ڈاکہ ڈالو اور پھر کہو میرے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو, تو میں نہیں کروں گا. ہمیں کچھ خلوص نظر آنا چاہیے دوسری جانب. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ دھونس کی بنیاد پر وہ ہم سے مذاکرات کرائیں. عمران خان سے کرائیں ملاقات ہماری, اچکزئی صاحب کی کرائیں. سر, اچکزئی صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو ہاؤس ہے وہ بھی ان آرڈر کرنا ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو تقسیم ہے, پی ٹی آئی کے اندر وہ اپنی جگہ بات ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کی جو یہ قید تنہائی ہے, ہم بات کر رہے ہیں جو مذاکرات کی سو کالڈ آفر ہے, بظاہر آفر ہے. ہم یہ کہتے ہیں اچکزئی صاحب, علامہ ناصر کی ایک ملاقات کرا دیں. آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ وہ انتہائی بردبار لوگ ہیں, مچور لوگ ہیں, وہ انتہائی مہذب طریقے سے, یعنی ملاقات شرط ہے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے. دیکھیں, عمران خان کی ہدایت اور عمران خان کی شمولیت کے بغیر جو بھی گفتگو ہوگی وہ مہمانی ہے.